اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو تم تک اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کے دین کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک شخص پر نصیحت آئی تاکہ تمہیں ڈرائے، اور شاید تم شرک اور نافرمانی سے بچ جاؤ، اور شاید تم پر رحم کیا جائے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ بے شک وہ قوم دل کی معرفت سے اندھی تھی، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا پھر اس کی نافرمانی سے ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تجھے اپنی پیغمبری کی دعویٰ میں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہے، لیکن میں جہانوں کی رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، تم تک اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک شخص پر نصیحت آئی ہے تاکہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں تخلیق میں طاقتور بنایا، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے آباء و اجداد جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ پھر تم جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ اگرچہ سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور قہر واقع ہو چکا۔ کیا تم میرے ساتھ ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر اس عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس صریح نشانی آ چکی ہے۔ یہ تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اونچنی ہے، پھر اسے چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے خراب نیت کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ کر پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں تمہیں آباد کیا۔ گرمی کے موسم میں زمین سے مٹی وغیرہ اٹھا کر محلات بناتے ہو، اور سردی کے موسم میں رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے ہو،
پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اس کی قوم کی جن سرداروں نے تکبر کیا، انہوں نے کمزور بنائے ہوئے لوگوں یعنی اہل ایمان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ صالح کو دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تکبر کرنے والوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو بے شک ہم اس دین کے انکاری ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو مار دیا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اور انہوں نے کہا کہ اے صالح تو عذاب کی جو دھمکی ہمیں دیتا ہے وہ لے آ اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ پھر ان کو زلزلہ نے آ کر پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے ہو کر رہ گئے۔ پھر عذاب آنے کے بعد صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیر لی اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا بے حیائی کی وہ ناپاک کام کرتے ہو جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمہارے زمانہ تک تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ بے شک تم شہوت رانی کی غرض سے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوط علیہ السلام کو اور ان سب اہل ایمان کو تم اپنے گاؤں سے نکال دو، بے شک یہ تو نہایت ہی پاک باز لوگ بنتے ہیں۔ پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو بچایا، مگر اس کی بیوی کو جو پیچھے رہنے یعنی عذاب بھگتنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی زبردست بارش کی۔ پھر دیکھ لو کہ مجرمین کی عاقبت کیسی ہوئی۔ اور اہل مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، خاص اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ چکی ہے، پھر ناپ اور تول پوری کر کے دو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت برپا کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اور ہر ایک راستے میں مت بیٹھو کہ قتل وغیرہ کی دھمکی دے کر مومنوں کو ڈراتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو اس پر ایمان لاتا ہے، اور اس میں کجی پیدا کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم ایک چھوٹی جماعت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا، اور دیکھ لو کہ فساد برپا کرنے والوں کی عاقبت کیسی ہوتی ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس دین پر ایمان لائی ہے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو پھر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ضرور ہم تمہیں اور ان لوگوں کو اپنے گاؤں سے نکال دیں گے جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، یا ضرور تمہیں ہمارے مذہب و ملت میں لوٹنا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ہمیں زبردستی اپنے مذہب کی طرف لوٹاؤ گے اگرچہ ہم ناپسند کریں؟ اگر ہم تمہارے مذہب و ملت میں لوٹ کر آ گئے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، تو بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے، اور ہماری شان یہ نہیں کہ تمہارے اس مذہب میں لوٹ کر آئے۔
مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر گشادہ ہے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کمزوروں سے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو اس وقت بے شک تم نقصان دار ہو جاؤ گے۔ پھر ان کو زلزلے کے عذاب نے پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اندھے ہو کر رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس شہر میں رہے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان دار تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اس سے منہ موڑا اور کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں نصیحت کی، پھر کس طرح کافر قوم پر غم کروں؟ اور ہم نے جب بھی کسی گاؤں میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی میں پکڑا، شاید کہ وہ عاجزی اور توبہ جاری کریں۔ پھر ہم نے ان کی خراب حالت اچھی حالت میں بدل دی، یہاں تک کہ جب بڑھ گئے اور تنگر ہو گئے اور کہنے لگے کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد کو بھی بدحالی و بیماری و مسکینی اور خوشحالی تندرستی سے سابقہ پڑا تھا، یہی زمانہ کا طریقہ ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور ان کو عذاب کا پتہ تک نہ لگا۔ اور اگر گاؤں کے رہنے والے ایمان لاتے اور شرک سے بچتے تو ضرور ہم ان پر آسمان سے بارش برساتے اور زمین کی پیداوار میں سے ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے ہماری کتابوں اور رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے قحط اور تنگی میں پکڑا۔ یا اہل مکہ اور ارد گرد والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کے بعد بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یا اہل مکہ اور ارد گرد والے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ یا اہل مکہ اور ارد گرد والے اللہ کی تدبیر عذاب سے بے خوف ہیں؟ بس نقصان بھگتنے والے لوگ ہی اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ یا جو لوگ زمین میں پچھلی قوموں کے وارث ہوتے ہیں ان پر یہ حقیقت روشن نہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہی کی طرف ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر بھی عذاب کریں اور ان کی دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ نصیحت کو نہیں سنتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔